بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں صرف ایک ہی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بھلا کیا غرض، ساری دنیا فرعون کی طرح پتھر دل بن جائے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح تقوی والی بن جائے، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جب مخلوق کی عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نافرمانی سے کمی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے؟ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے غرض محبت ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھ سے ہر کوئی اپنی غرض کے لیے محبت رکھتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کی محبت بھی کیسی عجیب محبت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے عذاب کے اہل ہوں، میرے بندے جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے بندہ دوڑ دوڑ کر اور بھاگ بھاگ کر گناہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے بخشنے کے ہیلے بنا دیتے ہیں، بہانے بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے دل کو گناہ کی نجاست سے گندا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ بھی بہانے بناتے ہیں کہ بندہ کوئی کام ایسا کر لے جس سے گناہ معاف ہو جائیں۔ آئیں اب ہم اس بات پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے بندے کے گناہ معاف کرنے کے کیا کیا بہانے بنائے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اول تو آدھے سے زیادہ دن تو اس بندے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ گناہ والا فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شرمندہ ہو جائے، اس کو ندامت ہو۔ اگر تو اس کو ندامت ہوئی تو پھر گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اب دیکھیے، ایک بہانہ ہی ہے نا کہ نیکی کرے تو فوراً لکھے، گناہ کرے تو کچھ انتظار کرے۔ کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں اس نے یہ گناہ کر لیا، لیکن جب غصے کا اثر ختم ہوگا، ٹھنڈے دل سے سوچے گا کہ اوہو، میں نے تو غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ اگر صرف دل میں بھی ندامت ہو جائے گی، زبان سے بھی کچھ نہ بولے، تو ہم اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ گناہ کرے اور اتنا اکھڑ ہو کہ اس کو توبہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو، مگر میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے دل کی ظلمت دور ہو، تو اللہ رب العزت نے مخلوق کے ذمہ لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے استغفار کرو۔ حدیث پاک میں ہے، ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں، یہ انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جو انسان زمین میں ہیں، فرشتے ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ معصوم فرشتوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم استغفار کرو، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں تمہارے استغفار کو بہانہ بنا کر بندے کے گناہوں کو دھو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں تجھے گناہوں میں لتھڑا دیکھنا نہیں پسند کرتا، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نے فرشتوں کو بھی تمہارے لیے استغفار پر لگا دیا۔ معصوم فرشتے استغفار کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک ولی کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ اور فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں، تو ان کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہوں گی۔ اس لیے اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بندے کے لیے اور آسانیاں فرمائیں۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، تم سفر میں نکلو گے، سفر کی حالت میں جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیک مسافر کی دعا قبول ہوگی اور جو گناہ گار ہوگا اس کی قبول نہیں ہوگی، نہیں، صرف مسافر کی دعا کا ذکر ہے۔ اب سفر پر تو نکلتے ہی ہیں، نیک ہوں یا بد ہوں، حالت سفر میں اگر ہم گناہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو گناہ جلدی معاف ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں، میرے بندے، تو مسافر ہے نا، تجھے بے آرامی ہے، تمہاری اس بے آرامی کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تجھے موقع دیتے ہیں
جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر گناہ سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔